الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلو علیہ وآلہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جان ہے جہاں کی، جہاں ہے تو جہاں ہے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جام الفت کا پلا دو یا رسول، جام الفت کا پلا دو یا رسول. اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. میری قسمت کو جگا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول. جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. خواب میں تشریف لا کر ایک بار، خواب میں تشریف لا کر ایک بار. بھیک کا شربت پلا دو یا رسول، بھیک کا شربت پلا دو یا رسول. بخش دے گا ہر خطا میری خدا، بخش دے گا ہر خطا میری خدا. تم ذرا لب ہلا دو یا رسول، تم ذرا لب ہلا دو یا رسول. جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول. حمد و سلام
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کے بعد درود پاک صاحب الاولاد سرور کائنات آقا دو جہاں آمنہ کے لال عبداللہ کے پھول حضور پر نور محسن کائنات محسن انسانیت فخر موجودات جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں سامعین کرام، آج کا جو بالخصوص عنوان ہے وہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اپنی زندگی میں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ذی بکر محبت کی سب سے بڑی مثال جنہوں نے پیش کی، اور محبت کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کیا، محبت کے نام پر اپنی جان بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اور اس صرف محبت کی خاطر یہ سارا کچھ چھوڑا۔ انہی ہستیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول تو اظہر من الشمس ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جان ہے۔ محبت اور عشق میں ہمیں ایک معیار کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح محبت کریں اور کس طرح معیار کے مطابق محبت کرنی چاہیے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سرور کونین مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور جن کی آنکھیں سرکار علیہ السلام کی رخ زیبا سے ٹھنڈی ہوئی تھی، جن کے دل چمکے تھے، اور اسی محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس سے محبت کی، تو پھر جنہوں نے حضور سے محبت کی ان کے چہرے بھی چمکے، ان کے دل بھی چمکے، ان کی زندگیاں بھی چمکی۔ میں نے کہا ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ہماری زندگیاں چمکتی ہے، تصور کریں وہ خود ذات کتنے عالم پر ہوگی، ان کا مقام کتنا بڑا ہوگا، اور وہ ذات، یہ وہ ذات ہے کہ خود رب ان سے محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن کریم میں ارشاد فرما قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اب محبت اللہ سے کی جا رہی ہے تو پھر اس کے بدلے میں محبت بھی ملنی چاہیے، نہیں، اس کے برعکس معنی بیان کیا گیا۔ فرما قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب آپ فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، محبوب پھر تیری اتباع کریں، جب تیری اتباع کریں گے یحببکم اللہ، فرما محبوب میں پھر انہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اب اللہ سے محبت ہم کر رہے ہیں، اظہار ہمارا ہو رہا ہے، اور کہا محبوب کی زبان اقدس سے کہا جا رہا ہے، لیکن محبوب جب تک تیری پیروی نہیں کریں گے میں بھی انہیں اپنا محبوب نہیں بناؤں گا۔ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب سے محبت کرو، جو میرا کچھ محبوب کہہ دے تم وہ کرتے لینا، یحببکم اللہ، پھر خالق کیا کہنا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہود و نصارہ نے حضرت ذی بکر یہ جملہ کہا تھا اس وقت، یہ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی تو یہود و نصارہ نے یہ جملے کسے، انہوں نے بڑے خوب انداز میں کہا حضرت ذی بکر، اتنے انداز میں کہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تھا یہودوں نے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، فرمایا ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے قریبی تعلق رکھنے والے، ہم آپ سے محبت کریں کہ پھر ہمیں رب اپنی محبت دے گا۔ یہود و نصارہ کے ذہن میں واضح طور پر موجود تھا ہمارا تعلق رب کی ذات سے بڑا قریبی ہے، ہم ڈائریکٹ اپنے اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ آیت معاذ اللہ جھوٹی ہے، یہ حضور اپنے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہود و نصارہ حضرت ذی بکر یہ رکھنے والے
اور حضور سے نفرت سب سے زیادہ ان احباب نے رکھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، اے یہود و نصارا، تم یہ جو کہتے ہو نا کہ اللہ سے بڑا تعلق ہے ہمارا، ہم بڑے مضبوط ہیں، اتنا قریبی ہے کہ ڈائریکٹ ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ یہ آیت لے جاؤ اور یہود و نصارا کو جا کے پیغام دے دو جو پوری دنیا کو پیغام دیا گیا تھا۔ اے یہود و نصارا سنو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اعلان کرتے ہو نا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور تم کہتے ہو بڑا قریبی تعلق ہے، ہم ڈائریکٹ خالق کے کائنات سے مانگ لیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن فاتبعونی، فرمایا شرط ہے رب کی محبت اٹھانے کے لیے، وہ کون سی شرط ہے؟ وہ فرمایا در رسول ہے، در رسول پہ آؤ گے، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، جو میرے محبوب نے احکامات دیے، جو میرے محبوب نے شریعت دی تمہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے، میرے محبوب کی محبت تمہارے دل کے اندر موجود ہوگی۔ یحببکم اللہ، فرما رب کی ذات پھر تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب یہ یہود و نصارہ کا حضرت ذی بکر گھڑا ہوا معاملہ تھا جو اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیت کریمہ میں دیا، فرمایا جب تک میرے محبوب کی محبت نہیں ہوگی تب تک تم میری محبت بھی نہیں پا سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، یہ وہ صحابی رسول حضرت ذی بکر جن سے حضور بڑی محبت فرماتے تھے، اور ایک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس آپ بھی گزرے ہیں۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو حضور انیس پکارتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ان کی بڑی والہانہ محبت اور جو لوگی مبارک حضرت ذی بکر استعمال کی جاتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سالن پیش ہوتا تھا نا حضور کی بارگاہ میں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پورے سالن کے اندر لوکی کو ڈھونڈتے تھے، حضور ڈھونڈ کر چن کے اسے کھاتے تھے۔ فرمایا جب حضور کا ظاہری وصال و کمال ہوا تو فرمایا میں پانی کے اندر ڈبو ڈبو کے وہ لوکی کھاتا تھا، مجھے حضور کی وہ یاد تازہ ہو جاتی تھی، محبت رسول میرا بڑھ جاتا تھا۔ ایک دن کسی نے پیچھے سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس موجود ہے، تو کسی نے پیچھے سے پکارا انیس بات تو سنو، فوراً پلٹ کے دیکھا حضور آ گئے ہیں، اس نام سے تو کوئی اور نہیں پکارتا ہے، صرف حضور ہی پکارتے ہیں، آمنہ کے لال اور کوئی نہیں پکارتا۔ تڑپ پڑے، جب پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور موجود تھا، اتنا روئے کہ فرمایا جو زمین نیچے تھی غارہ بن چکی تھی۔ فرمایا انس کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، اس نام سے آقا پکارتے تھے، اس نام سے حضور پکارتے تھے، جب حضور پکارتے تھے خدا کی قسم دل ایسا آسمان سے لگ جاتا تھا، لگتا تھا کہ واقعی ہمارا نام بھی حضور کی زبان اقدس میں آتا ہے۔ ہمارا عشق اتنا تھا حضور کی ذات سے کہ ایک نام پر ہم جان دے دیتے تھے، یہ ایسی محبت کی داستان تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس خود ارشاد فرماتے ہیں، مروی خود ہے، راوی ہے، فرمایا حضور کی بارگاہ میں شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا اے صحابی رسول یہ بتاؤ کہ قیامت کی تیاری کیا ہے، کیا تیار کر رکھا ہے؟ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آج حضرت ذی بکر خطبہ بالخصوص جوش و جلال میں آ جاتے ہیں اور اس حدیث طیبہ کو الٹا بیان کر دیتے ہیں، اور جو بالخصوص خطابت جوش پر ہوتی ہے تو کہتے ہیں صحابی رسول نے کہا نہ میرے پاس نمازیں ہیں، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی موجود نہیں۔ حالانکہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ ذات اقدس نے یہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ فرمایا یا رسول اللہ نہ نماز کی کثرت موجود ہے، نہ روزوں کی کثرت موجود ہے، نہ حج ہے، نہ عمرے کی کثرت موجود ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں ہیں لیکن کثرت صلاۃ موجود نہیں ہے، کثرت صوم موجود نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں کثرت سے، لیکن دو چیزیں موجود ہیں، ایک اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا سنو اے میرے صحابی رسول، بس جس سے تم محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے،
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ذات فرماتے پوری زندگی گزاری میں نے، پوری زندگی کبھی مجھے اس قدر خوشی نہیں ہوئی جو حضور کا یہ فرمان سن کر خوشی ہوئی تھی۔ فرمایا میرے دل کے اندر یہ بات بے ساختہ ٹوٹ پڑی اور میری زبان حال سے یہ بات نکلی۔ فرمایا لوگوں سنو، جب میں نے حضور کا یہ فرمان سنا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ موجود ہوگا، فرمایا میری زبان بول پڑی۔ فرمایا یا رسول اللہ انس آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے یار ابو بکر سے محبت کرتا ہے، آپ کے یار عمر سے محبت کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر یہ ساری نسبتیں مجھے نصیب ہوئی ہیں تو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ ساری محبتیں آپ کی وجہ سے ہے۔ مجھے یہ خوشی اس قدر ہے کل قیامت کے دن رب کی ذات ان احباب کے ساتھ مجھے بھی شامل فرما دے گا، مجھے بھی شامل فرما دے گا۔ فرمایا وہ آپ کا یار غار جس کا مقام انبیاء رسول کے بعد رکھا گیا، وہ عمر جس کا صدیق اکبر کے بعد مقام و مرتبہ رکھا گیا، وہ عظیم المرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس جن کی سخاوت کی مثال کائنات کے اندر دی جائے گی اور جنہیں حضور کی ذات نے 2 لخت جگر عطا فرما دی ہے، وہ حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ 4 نسبتیں اور سب سے بڑھ کر آپ کی محبت موجود ہے، قیامت والے دن رب کی ذات مجھے نالین مصطفیٰ کی غلامی نصیب فرما دے۔ تو فرمایا یہ قول سن کر مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جنت میں ہم موجود ہوں گے، کیونکہ ہماری محبت کسی اور سے نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال سے محبت ہے۔ حضور آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اگلی حدیث طیبہ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا لوگوں تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے بڑھ کر محمد کی ذات سے محبت نہ کرو۔ ایمان کامل ہونے کی نشانی دی حضور کی ذات نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اسی وقت موجود، حضور نے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر آپ کی ذات سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہے، رو پڑے۔ فرمایا یا رسول اللہ عمر کو دعاؤں سے طلب کیا گیا، مانگا گیا عمر کو، اور عمر جب ایمان لائے تو اسلام کو اتنی شان و شوکت ملی، اور آپ ارشاد فرما رہے عمر تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ فرمایا عمر سن، یہ ساری عزتیں اسلام نے تجھے دی ہے، یہ نہیں کہ تو نے اسلام کو دی ہے، بلکہ یہ سارا کچھ تجھے ملا اسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اسلام کے اندر سب سے بڑی جو سند ہے، سب سے بڑا جو مقام و مرتبہ ہے، سب سے بڑی جو سند ملے گی کہ تمہارے پاس ایمان کامل ہو چکا ہے، وہ اسلام اپنی جگہ ہے، اسلام کی شان و شوکت اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے اسلام کے اندر محمد کی محبت رکھی گئی ہے، محمد کی محبت رکھی گئی۔ یا رسول سب سے پہلے جو سند ملی ہے تمہیں ایمان کامل ہونے کی وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات سے محبت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی جان سے بھی بڑھ کے عمر کی ذات آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ایمان کامل ہونے کی حضرات ذی وقار نشانی جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے خود حدیث طیبہ میں بیان فرما دی ہے، اور بالخصوص نوجوان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے موقع پر حضرت ذی وقار حضور سے محبت ہو جائے تو پھر انسان کے لیے حضور خود چل کے آتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتے ہیں ہم وہ منظر دیکھ رہے ہیں، صحابی رسول بڑے جوش و جلال سے لڑ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ادھر سے جب نیزہ لگا تو جسم سے پیچھے سے نکلا اور سینے سے باہر آ گیا تھا۔ فرمایا صحابی رسول گھوڑے سے نیچے اترے، فرمایا میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتا رہ گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں ادھر نیزہ آر و پار ہے جسم کے اندر سے، لیکن صحابی رسول کھنچ رہے ہیں آگے کی جانب، اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے مخاطب کر کے کہا اے صحابی پانی ضرورت ہے یا کھجوریں ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، آج نہ پانی کی ضرورت ہے
نہ کھجوروں کی ضرورت ہے. فرمایا اپنے آپ کو کس طرف کھینچ کے جا رہے ہو؟ صحابی رسول کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا صحابی سنو، میرا یہ پیغام پوری دنیا کو جا کے دینا جو خالق کے کائنات نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. فرمایا کیسا پیغام ہے؟ فرمایا جس محبوب کو اس دنیا میں آ کر دیکھ کر میں نے اسلام لایا تھا، میری یہ کوشش ہے محمد کی ذات کو دیکھ کر اس کائنات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، محمد کی ذات کو دیکھ کر اس کائنات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. صحابی رسول فرماتے ہیں ادھر وہ حضور کی طرف پلٹ رہے تھے، میں منظر دیکھ رہا تھا، ادھر جنگ کا میدان سجا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ دوڑتے ہوئے آئے اور اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھا. حضور نے فرمایا لوگوں سنو، جو محمد کی ذات سے محبت کرتے ہیں محمد ان کے لیے خود چل کے آتے ہیں، حضور خود چل کے آتے ہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں میں منظر دیکھ کر حیران ہو گیا. فرمایا ادھر منظر برعکس ہوا، جب اس کی روح پرواز ہوئی، اس کا چہرہ حضور کو دیکھ رہا تھا، آنکھیں اس سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، لیکن فرمایا ایک منظر نظر آیا جو مجھے برداشت نہ ہو سکا. لبوں پر مسکراہٹ تھی مصطفیٰ کے، آنکھوں میں آنسو جاری تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، یہ تضاد ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے، یا بندہ رو سکتا ہے یا مسکرا سکتا ہے، ایک چیز جمع ہو سکتی ہے، دو نہیں ہو سکتی ہے. صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کہی تو خالق کے کائنات نے اسی وقت جبریل کو بھیجا. فرمایا جبریل جاؤ یہ پیغام میری زبان مصطفیٰ سے جا کر دلواؤ اور جا کر بتاؤ صحابہ کو. فرمایا یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے ای بھی نبی نئی شادی کی تھی، انہوں نے میری خاطر دلہن چھوڑا تھا، رب کی ذات نے 70 حوروں سے ان کا نکاح فرما دیا ہے، 70 حوروں سے نکاح فرما دیا ہے. فرمایا اس نے میری محبت کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، آج محمد کی ذات نے 70 حوروں سے ان کا نکاح فرما دیا ہے. تو یہ اصل محبت کا مرکز حضرت ذی بکر ایک ہی ذات گرامی ہے، وہ اللہ اس کا رسول ہے. بس حضور سے محبت ہو جائے تو پھر انسان کو دوسری محبت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی رسول حضرت ذی بکر جن کی قربانی بہت بڑی ہے، بہت بڑی قربانی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب مکے میں آپ کو پکڑ لیا گیا تھا، کفار مکہ نے پکڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا تھا. ایک صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، ایک آپ کی ذات گرامی تھی. حضرت خبیب کے ساتھ جو معاملہ ہوا حضرت ذی بکر، جس طریقے سے ہم لکڑی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکالتے ہیں اور اسے نوکیلا بنا رہے ہوتے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے جسم پہ ایسے کاٹا گیا تھا، ایک ایک ٹکڑے باہر گرے تھے. اس وقت قاضی عبدالدائم صاحب نے حضرت ذی بکر سید العراء میں لکھا کہ جب آخری وقت تھا آپ کا کہ جسم کا پورا حصہ کٹ چکا تھا، کہیں تلواریں پیوست تھی تو کہیں نیزے پیوست تھے، کہیں تیر کمان سے تیر نکلنے والا پیوست تھا، لیکن حضرت خبیب سے آخری وقت لوگوں نے کہا تھا. فرمایا کفار مکہ نے، فرمایا خبیب تو ابھی بھی کہہ دینا تو نے محمد سے بے وفائی کا اعلان کر دیا ہے، تو نے کلمہ چھوڑ دیا ہے، خدا کی قسم پورے مکے والے تجھے اپنا خون عطا کر دیں گے، تیرے جسم کو سلامت کر دیں گے. حضرت خبیب نے کہا لوگوں سنو، یہ تو ایک جسم ہے، رب کی ذات کروڑوں جانیں دی ہوتی، خدا کی قسم ایمان کی بات بعد میں کرنا، محمد کا نام آ جائے ہم کروڑوں جانیں بھی قربان کر دیں گے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مخاطب کر کے کہا، یہ ساری بات جب کہی تو ہوا کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا ہوا جا کر مدینے میں کہہ دے محمد کا غلام محمد کے نام پہ قربان ہو چکا ہے. صحابہ فرماتے اچانک حضور منبر پر بیٹھے ہوئے اعلان کر کے کہا وعلیکم السلام یا خبیب، تم شہادت پا چکے ہو، کائنات کے اندر مصطفیٰ کی ذات نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے، جنت عطا فرما دی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ نہیں آئی، خبیب مکے میں گرفتار ہے اور آپ کی ذات گرامی مدینے میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ سنو، آنے والا کوئی بد وقت ہوگا جو حضور کی ذات پہ انگلی اٹھائے گا، لیکن سنو رب کی ذات نے محمد کے غلاموں کو ہواؤں پر حکومت عطا فرما دی ہے. میں نے کہا جب مصطفیٰ کے غلاموں کی حکومت ہواؤں پر موجود ہے، تصور کرو خالق کے کائنات نے محبوب کو کتنی بڑی حکومت عطا فرمائی ہوگی، حضور کتنی بڑی حکومت رکھتے ہوں گے. کائنات کے اندر ساری حکومتیں محمد کے قدموں پر قربان ہے، ساری چیزیں ملی در مصطفیٰ سے ملی ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حضرت ذی بکر آپ کو جب پکڑا گیا تو مخاطب کر کے کہا کفار مکہ نے، فرمایا زید ہتھے چڑھ گئے ہو، آج سارا بدلہ لیں گے تم سے،
یہ بتاؤ اب بھی حضور کی ذات سے محبت کا اعلان کرتے ہو؟ فرمایا ہاں اب بھی محبت کا اعلان ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا، آگ کے کوئلے چھینکے گئے، جلتی ہوئی آگ تھی، آپ کو ایک ہاتھ سے ادھر سے پکڑ کر کوئلوں پہ لٹا دیا گیا تھا، اور جب لٹایا گیا نا جسم جلنے لگا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کو جب آگ سے نکالا گیا پھر تختے دار پر لٹکایا گیا، حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اے زید تو جس محبوب کے لیے پس رہا ہے وہ محبوب تو اپنے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، تیرا تو پتہ نہیں کر رہے ہیں، تیرا حال اتنا برا ہے۔ آج اگر تو کہہ دے تو ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، تو مکے کا آدمی ہے، تو کہہ دے میں نے چھوڑ دیا، میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں ان ساروں کی گواہی دیتا ہوں۔ ابو سفیان نے جب یہ جملے کہے تو حضرت زید نے کہا ابو سفیان بات سنتے جاؤ، یہ ہمیں محبت کہیں اور سے نہیں ملی ہے، بلکہ رب کی ذات نے محمد کی محبت ڈالی، ہم حضور کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ فرمایا زید سن لو، ابھی بھی معاملہ ٹھنڈا ہے، صرف ابھی جسم جلا ہے، ابھی تیر نہیں چلے ہیں، تلواریں نہیں چلی ہیں، ابھی بھی حضور سے بے وفائی کا اعلان کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ذات نے جو جملہ کہا نا، پھر ابو سفیان نے بھی جواب دیا، فرمایا سفیان سن لو، اگر تم یہ کہو کہ محمد کی ذات کی طرف ہم نے کانٹے کا رخ کیا ہے، خدا کی قسم زید وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تم تو کہتے ہو بے وفائی کر دو، ہم تو کانٹا جا کے وہ حضور سے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے مخاطب کر کے کہا کفار مکہ سے، اے کفار مکہ سن لو، میں نے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، میں نے عشق مشوقی کرنے والے لوگ دیکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو محبت محمد کے صحابہ میں دیکھی ایسی کسی میں نہیں دیکھی۔ ساری محبتیں ٹوٹ ٹوٹ کے ان کے اندر موجود ہیں، کیونکہ یہ وہ اصحاب ہیں جن کو رب کی ذات نے خود چن کر محمد کا غلام بنایا ہے، خود محمد کی ذات کا غلام بنایا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو اس قدر حضرت اسی وقت شہید کیا گیا، لیکن آپ نے کہا نہیں، بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے، تم جتنا کر لو ظلم و ستم، حضور سے آج بھی وفا کر کے بتائیں گے۔ تو بڑے خوب انداز میں حضرت ذی بکر اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے جاری ہوا کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ ایک جان دے کر بھی ایک بوند مل جائے تو یہ بھی سستی ہے۔ ایک جان ہے اور وہ بھی قربان کر دے، اگر عشق محمدی کا ایک قطرہ بھی مل جائے، خدا کی قسم یہ جان تب بھی ہماری سستی ہے، یہ ہم پوری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا جسم پر بال ہے، اتنا محمد کے احسان موجود ہے، خون اتنا نہیں دوڑتا جتنا حضور کے احسانات ہمارے اوپر موجود ہے، تبھی تو ہم ٹوٹ کر یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک جان ہے، اگر رب کی ذات کروڑوں جانیں دی ہوتی وہ بھی آپ کے نام پہ ہم قربان کر دیتے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا طرز حضرت ذی بکر محبت کا اظہار تھا، اتنا بڑا محبت کا اظہار تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے پاس سب سے بڑا اعزاز موجود ہے۔ کائنات کے اندر جتنے بھی صحابہ ہیں کسی کے لیے حکم نہیں آیا جو آپ کے لیے حکم آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تیر چلا رہے تو حضور کے حق میں تیر چلا رہے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا میرے صحابہ سنو، پوری دنیا میرے نام پہ اپنے والدین قربان کرتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہو۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تیر چلا رہے تھے، ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، فرمایا سعد سنو، پوری دنیا مجھ پر اپنے ماں باپ قربان کرتی ہے، محمد کی ذات تیرے نام پہ اپنے ماں باپ قربان کرتے ہیں، محمد کی ذات اپنے والدین تیرے نام پہ قربان کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول جب ایمان لائے تو ماں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، فرمایا سعد یہ بتا محمد چاہیے ماں چاہیے؟ فرمایا امی جان تو میری ماں ہے، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن ماں تیرا ادب بھی اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھنا جب ماں تیری جیسی کروڑوں مائیں سامنے آئے اور صرف حضور کا نام آ جائے، صحابہ کہے سعد کروڑوں مائیں حضور کے نام پہ قربانی کرنی ہے کیا کرو گے؟ فرمایا امی جان تیری مائیں قربان کر دوں گا، محمد کی ذات پہ اپنی بھی جان لٹا دوں گا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو ماں نے بڑا سخت جملے کہے، چھوٹے بھائی نے دیکھا ماں بے ہوش ہو گئی ہے، تانے دیے سعد رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو، فرمایا سعد تیرے محبوب کی محبت اتنی غالب آ چکی ہے کہ تجھے ماں کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو حضرت سعد نے بھائی کو مخاطب کر کے کہا بھائی خدا کی قسم یہ ماں بھی ملی ہے تو محمد کے قدموں کے صدقے سے ملی ہے،
اگر یہ ماں نہ ہوتی اور یہ محبوب نہ ہوتا، رب کی ذات ماں بھی نہ دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ ملا حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا یہ کمال تھا حضرت ذی بکر، جنہوں نے اپنا سارا کچھ قربان کیا تھا۔ دوسرے صحابی رسول حضرت ذی بکر حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میدان احد کے اندر موجود ہیں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو حضور نے حکم دیا کہ سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگے ہیں اور اس قدر زخم ہے کہ ان کی جان نکلنے کو ہے، ان سے جا کے ملاقات کرو۔ حضرت زید فرماتے میں جب قریب ہوا نا تو سانسیں آخری لمحات میں تھی۔ حضرت زید نے مخاطب کر کے کہا، فرمایا اے سعد کوئی بات کہنی ہے تو ابھی کہہ لو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ذات نے فرمایا زید سنتے جاؤ، پوری دنیا کو پیغام دینا، حضور کی ساری امت تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے، پوری کائنات کو بتانا کہ جب حضور کی عزت کی بات آ جائے نا، حضور کی ناموس کی بات آ جائے، حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو لوگوں یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ ہم عذر پیش کر دیں گے، ہم کہیں گے باری تعالیٰ ہم اپنے گھر میں مصروف تھے، ہمارے گھریلو معاملات تھے، ہماری فلاں مجبوری تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ذات نے مخاطب کر کے کہا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا، میرا یہ قوم کو پیغام دینا کہ میں آخری وقت یہ جملے ادا کر رہا تھا کہ اگر میرے جسم کے اندر یہ خون دوڑ رہا ہے اور جسم سے خون نکل رہا ہے، یہ ساری حضور کی عزت کو پہرا دینے کی وجہ سے نکل رہا ہے۔ حضرت زید فرماتے جب میں نے حضور کو یہ جا کر پیغام دیا نا، حضور نے فرمایا سعد تو جا کر پیغام دے دو، ابھی بھی لمحات باقی ہے۔ محمد کی ذات نے سعد کا ٹھکانہ اپنے ساتھ بنا دیا ہے، اپنے ساتھ بنا دیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، ایک عزت پر آپ پر بات آئی ہے، پہرا زید نے سعد نے دیا ہے اور مقام جنت میں آپ کے ساتھ آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا سن لے، پھر اقبال کی بولی سن، اقبال کیا کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا محمد سے وفا تم کرو گے، رب کی ذات کہے گا یہ لو تقدیر تمہارے پاس موجود ہے، قلم تمہارے پاس موجود ہے، اپنی تقدیر لکھو۔ تو علامہ اقبال کی شاعری کے اندر یہ پیغام سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملا۔ فرمایا سعد اب تو اپنی تقدیر لکھ لے، کہاں رہنا چاہتا ہے؟ حضرت سعد نے کہا خدا کی قسم محمد کی غلامی نصیب ہو جائے جنت میں، اور کیا چاہیے، حضور کی غلامی نصیب ہو جائے میں جنت کے اندر۔ تو یہ اصل چیز ہے حضرت ذی بکر، حضور کی محبت انسان کو سواد دیتی ہے، حضور کی محبت انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے، حضور کی محبت انسان کی زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ختم کر دیتی ہے، دل کے اندر جو زنگ موجود ہے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کہانی حضرت ذی بکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پیش کی، لیکن آج امت کس قدر کہاں دور ہو چکی ہے۔ اس امت کو چاہیے آج حضور کے نام پر کہا جائے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو پرچے کاٹ دیے جائیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے نام پر یاد رکھیے گا حضرت ذی بکر اگر کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت ہم کرنے والے ہیں تو اس سے بڑھ کر دیگر لوگ بھی موجود ہیں۔ انڈیا کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں، خدا کی قسم ایک ہی بچی نے یہ جملہ کہا میں محمد سے محبت کرتی ہوں تو پرچہ کاٹ دیا گیا، عدالت تک بات چلی گئی، لیکن اس وقت کائنات کے مسلمان اٹھ پڑے، فرمایا خدا کی قسم تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ایک بچی کے اعلان پر ہم پرچے کاٹ دیں گے، خدا کی قسم ہم جہان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ اعلان کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، جتنے پرچے کاٹنے کاٹ لو، خدا کی قسم محمد کے نام پر کروڑوں جانے قربان کر سے تیار ہے۔ ہم سب کچھ اپنا قربان کرنے کو تیار ہیں کیونکہ ہمارا سارا کچھ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو ہمیشہ حضرت ذی بکر حضور سے محبت کیجئے، اپنے نوجوان کو اس محبت میں ڈالیے۔ جو نوجوان بھٹک رہا ہے دنیا کی ویرانیوں میں، دنیا کی خوبصورتی میں، ساری خوبصورتی محمد کے قدموں کے صدقے سے وجہ ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو حضور کے زلف کے تذکرے سنو، اسی میں ڈوب جاؤ، حضور کے چہرے کے تذکرے سنو، اسی میں ڈوب جاؤ، کیونکہ یہ محبتیں دراصل ہمیں آخرت میں بھی کامیابی کریں گی، اور کل قیامت کے دن حضور نے خود ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس محبوب کے زلف دیکھ کر دیوانے ہو جاؤ، قیامت والے دن محمد کی ذات اپنا ہمیں ساتھ نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔